السلام علیکم۔ پروفیٹ سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک ایسے نبی کے بارے میں بات کریں گے جو جلیل القدر پیغمبروں میں سے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کی اور آج تک اور بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیشہ چلتی رہیں گی۔ میں بات کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باب العراق میں کی۔ ان کے گھر والے دوسری جگہ کے تھے، لیکن ان لوگوں نے عراق کی طرف ہجرت کی اور وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے بہت زیادہ خدمات لیں، چنانچہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں مقرر کیا دین کی تبلیغ کے لیے، اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو مصر شام عراق میں مقرر کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اس وقت نمرود کی بادشاہت تھی۔ نمرود ایک مرتبہ رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ آسمان پہ ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے اور اس میں زبردست روشنی ہوتی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے جو باقی ستارے ہیں ان کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ جب وہ صبح میں جگتا ہے تو اپنے کاہنوں اور سرداروں کو بلاتا ہے اور ان لوگوں سے پوچھتا ہے، خواب کی تعبیر کے بارے میں تفتیش کرتا ہے۔ جو کاہن اور نجومی جو تھے انہوں نے خواب کی تعبیر کی اور بتایا کہ بہت ہی جلد آپ کی بادشاہت میں ایک ایسا بچہ آئے گا کہ جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور آپ جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی خدائی کی دعویٰ کو بھی ختم کر دے گا۔ اس وقت نمرود حکم دیتا ہے کہ آج کے بعد سے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ نے سوچا کہ ہم اپنے بیٹے کو ایسے ہی ضائع نہیں کریں گے، چنانچہ ان لوگوں نے ایک غار ڈھونڈا بابل کے اندر اور وہاں پہ جا کے پناہ لی، اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر ان کی ماں اور ان کے والد وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے، اور باقاعدہ ان کی والدہ وہاں پہ جاتی اور ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت آپ کے والد کو عمر 75 سال تھی۔ توریت میں ان کا نام تاروخ لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کریم میں ان کا نام آزر لکھا ہوا ہے، اور وہ آزر ہی سے مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اپنے گھر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے ان کو نبوت عطا کی تھی، اور بچپن ہی سے وہ صحیح راستے پہ تھے۔ ان کے والد بت فروش تھے، مورتیاں بنایا کرتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو کہا کہ والد آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں، آپ ایسی چیز کیوں بناتے ہیں اور ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان کے والد نے کہا کہ اگر تم پھر سے ایسی بات کرو گے تو تمہیں سخت سزا دوں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے والد محترم نے بہت ساری مورتیاں ان کو دیں اور کہا کہ جاؤ بازار میں بیچا۔ وہ بازار میں اس کو لے کے جاتے ہیں، لیکن اعلان کرتے ہیں کہ آؤ لوگوں، اپنے ان خداؤں کو خریدو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سوچئے ابراہیم علیہ السلام ایک ہی وقت میں دو کام کر رہے ہیں، اپنے والد کی اطاعت بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ بازار میں ایک بھی مورتی فروخت نہیں ہوئی۔ جب وہ گھر آئے اور ان کے والد کو پتہ چلا تو ان کے والد نے ان کو منع کر دیا۔ انہی کے زمانے میں یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ جو لوگ تھے جب عید کا وقت آیا تو ان لوگوں نے مورتیاں سجائی اور کھانا بنایا اور اس کے سامنے رکھ دیا، جب ہم لوگ واپس آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی میلہ چلو، انہوں نے کہا کہ میں میلہ نہیں جاؤں گا۔ اور کچھ دیر کے بعد جب سارے لوگ چلے گئے تو اس جگہ پہ گئے اور ساری مورتیوں کو توڑ دیا، اور جو کلہاڑا تھا بڑی مورتی کے کندھے میں رکھ دیا۔ جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ کام کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ ابراہیم نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے میں کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے کہ یہ بول ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ نمرود نے کہا کہ ہم ان کو ایسے معاف نہیں کریں گے۔ خندق کھدوائی گئی اور لوگوں کو کہا گیا کہ یہاں پہ لکڑیاں جمع کرو۔ یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ منتیں مانگا کرتے تھے کس کام میں کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں بھی لکڑیاں دوں گا۔ خندق کو پوری لکڑیوں سے بھر دیا گیا، وہاں پہ آگ جلائی گئی، پھر ایک منجنیق تیار کی گئی
اور اس منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ فرشتے پریشان ہیں، جو بارش برسانے والے فرشتے بھی پریشان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے تو میں بارش کی برسات کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ تو نرم ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا وقت اس میں ایسا گزرا کہ سب سے بہترین وقت تھا، آگ مکمل نرم ہو گئی تھی اور سرد ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سے 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور نمرود اور اس کے ماننے والوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ آخر ایسا کیسے ہوا، تم کیسے بچ گئے؟ تم جس خدا کو مانتے ہو اس کو تم نے دیکھا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے 2 لوگوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اس پر نمرود پریشان ہو گیا اور دربار چھوڑ کے چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر گئے اور بابل سے ہجرت کرنے کے بعد کہیں دوسری جگہ پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ آپ حجاز جائیے اور وہاں پہ دین کی تبلیغ کیجیے۔ چنانچہ آپ وہاں پہ آئے اور انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو عمر 86 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک بھی بیٹا نصیب نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے انہوں نے ہجرت کی اور وہاں سے پھر وہ خانہ کعبہ گئے اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر گئے۔ مصر جب گئے تو وہاں پہ فرعون کی بادشاہت تھی، چونکہ مصر میں اس وقت جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اس فرعون کا نام عمرو بن امرۃ القیس تھا۔ جب اس کو پتہ چلا، بہت ہی زیادہ عیاش، ظالم اور جابر تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ ہمارے دربار میں ایک آدمی آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے، تو اس نے اس عورت کو بلایا۔ سارا ان کے پاس گئیں، چونکہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، ان کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ تو اس بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، اور بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے وہ برائی کی نیت سے ان کی طرف آگے بڑھا۔ سارا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو مجھے اس سے بچا لے۔ چنانچہ وہ زمین میں دھس گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو، میں نکل جاؤں۔ انہوں نے دعا کی، وہ نکل گیا۔ پھر دوبارہ اس نے کوشش کی، دوبارہ بھی ایسے ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا، تو وہ ڈر گیا اور لوگوں سے کہا کہ تم کیسے انسان کو لے کے آئے ہو، یہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ پھر اس کو ایک باندی گفٹ کی جن کا نام ہاجرہ تھا، اور اسی ہاجرہ سے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی، جن کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو عمر 100 سال تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوسرا بیٹا عطا کیا سارہ سے، اور ان کا نام اسحاق ہے۔ اسحاق علیہ السلام سے بھی بعد میں نسلیں چلی اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی نسلیں چلی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال تھی تو اس وقت ان کی وفات ہوئی۔ اس سے پہلے سارہ کا بھی وفات ہوا اور سارہ کو ہیبرون میں دفن کیا گیا، اور وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دفن کیا گیا، ان کے بچوں کو بھی دفن کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے ماں باپ چاہے کتنے بھی گناہ گار ہوں، کچھ بھی ہو، ہمیں ان کی ہمیشہ اطاعت کرنی چاہیے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے باپ کی اطاعت کی اور ہمیشہ اپنے باپ کا حکم مانا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے چاہے کوئی بھی ظالم و جابر بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے سامنے ہمیشہ ڈٹا رہنا چاہیے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ نمرود کے سامنے ڈٹا رہا کرتے تھے۔ نمرود کا بعد میں بہت برا حشر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مچھروں کا ایک فوج بھیجا، اور مچھر آئے اور ان کے سارے فوج کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ اس میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور وہاں سے دماغ تک چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نمرود نے 800 سال تک حکومت کی تھی، اس میں سے 400 سال بہت اچھے سے حکومت کی اور 400 سال بہت برے طریقے سے تھی۔ وہ یہ تھا کہ ہمیشہ وہ مچھر اس کے دماغ کو کاٹتا تھا، اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ میرے سر پہ جوتا مارو، لوگ اس کے سر پہ جوتا مارتے تھے تو جوتے کی دھمک سے مچھر رکتا تھا، اور جیسے ہی جوتے کی دھمک ختم ہو جاتی مچھر پھر سے کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ اس طریقے سے نمرود کا حشر ہوا۔ اگر قصہ اچھا لگا ہو تو اس کو لوگوں تک شیئر کیجیے اور دین کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیجیے۔